السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ الحمد للہ. میں رات کو ہی آئی. سفر ماشاءاللہ بہت ہی اچھا وزٹ رہا اس دفعہ. فیصل آباد کا بھی اچھا رہا. فیصل آباد تو جھنگے میں آ گیا. ایکچولی پی آئی اے نے ہڑتال کر دی. شکر ہے ایک دن پہلے کی سیٹ تھی میری. اگر کل رات کی ہوتی تو پھر میں کلاس میری رہ جاتی. ہاں الحمدللہ. تو آخر تک ہم نے انتظار کیا کہ شاید فلائٹ چلی جائے, لیکن نہیں. جب ہوئی تو پہلے میں سوچا لاہور کے ذریعے جاؤں. میں نے کہا نہیں, میں تو پچھلے مہینے گئی ہوں. سرگودا کے لیے جاؤں, نہیں اگلے مہینے جانا ہے. تو کہاں جاؤں؟ فیصل آباد. پھر فیصل آباد فون کیا میں نے, تو انہوں نے الحمدللہ کہا کہ ہم ارینج کر لیتے ہیں. لیس دین 24 hours. ماشاءاللہ اتنا اچھا گیا, دل خوش ہو گیا. وہ مجھے 1 سال سے زیادہ ہو گیا بلا رہے تھے, تو میں کہتی تھی انشاءاللہ کسی اچھے سے ٹائم پر آؤں گی, ٹائم لے کے. کیسے اللہ تعالیٰ جا کے ڈال دیتا ہے کہ ادھر چلو. واقعی جی واقعی. آپ فیصل آباد سے؟ اچھا الحمدللہ بہت ہی اچھا گیا, بڑے سکون سے. کیونکہ میں پیچھے سے آ رہی تھی تو تقریباً بائی روڈ ملتان سے لمبا سفر بن جاتا ہے, 7-8 hours جرنی بن جاتی ہے. تو مجھے یہ تھا کہ میں اللہ کرے تھکوں نہیں اور میں درس کر سکوں. تو الحمدللہ رات تک میں اتنی فریش تھی بالکل کہ جیسے میں یہیں سے اٹھ کے آئی ہوں. الحمدللہ. صحیح. ہاں ہر جگہ, ہاں وہاں بھی, لیکن ہر جگہ ماشاءاللہ لوگوں میں اتنا شوق ہے پڑھنے کا, سیکھنے کا. اٹس امیزنگ. وہ صبح 7 بجے میں نے کیا ان کے ساتھ. وہ مجھے رات کا کہہ رہے تھے, میں نے کہا میں گاڑی میں ہوں گی, جہاں بھی آپ کہیں گے میں بول پڑوں گی. تو وہ پھر رات پھر ان کو واپس آتے ہوئے ان کو دیر ہو گئی. پھر صبح میں نے میسج پڑھا تو میں نے کہا ابھی بات کر لیتے ہیں. الحمدللہ. وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں اور بالکل ٹوٹلی ان پڑھ تھی, اور الہدا میں آ کے انہوں نے اردو لکھنا پڑھنا سیکھا, اور پھر اس کے بعد کورس کیا, اور ایسا جذبہ جس سے میں جو سوال کرتی ہوں ٹکا سا جواب دیتی. ہاں اور کیا کروں گی, پڑھاؤں گی. انٹرسٹنگ. اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ الحمدللہ. بالکل. بس سورۃ نوح پڑھ کے مجھے خود بہت زیادہ موٹیویشن ہوئی تھی. صحیح. اور چپ کے کیسے کرے. اور بالکل اللہ کی گواہی ہے ان کے لیے. بالکل بالکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, اخلاق. ہم جب جاتے ہوئے ایئرپورٹ پہ گئے تو جب سیکیورٹی میں جاتے ہیں نا, تو خاتون پہلے باہر بیٹھی ہوئی تھی, وہ دوسری اندر چیک کرنے لگی تھی, تو باہر سے اٹھ کے اندر آ گئی. آپ فلاں ہیں؟ میں نے کہا جی. اچھا, انہوں نے باتیں شروع کر دی, نہ مجھے چیک کیا نہ ان کو چیک کیا, ہم ایسے ہی اندر باہر. تو میں نے ان کو دعا کی کتاب دی. میرے پاس اپنی پڑھنے والی جو تھی وہی مجھے سمجھ نہ آیا کہ کوئی چیز ہونی چاہیے, تو ان کو دی. میں بڑا ہیوی بیگ نہیں کیری کر سکتی, زیادہ چیزیں نہیں ڈال سکتی, تو چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھتی. تو ابھی میں آ رہی تھی تو ایک خاتون ملی, تو وہ کہنے لگی کہ وہ میری بہن تھی. تو الحمدللہ ان کو بھی بہت شوق تھا پڑھنے کا. پھر ہم جب جہاز میں سے اترے تو ایک خاتون کہنے لگی آپ وہ ہیں؟ میں نے کہا جی. کیسے آئی ہیں؟ میں نے کہا درس ہے. کہاں ہے؟ میں بھی آؤں گی کل. وہ پشاور کی تھی, وہ کسی کام سے گئی تھی وہاں. تو الحمدللہ.
الحمدللہ. الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. میں نے پورا لیکچر پریپیئر کیا ہوا تھا اس پہ ڈیلیور کرنے کے لیے، اسی ٹاپک پہ. انشاءاللہ میں کسی نہ کسی وقت اس کو ڈیلیور کر دوں گی، تاکہ جسٹ اوور آل جنرل. لیکن اللہ نے کچھ اور لکھا ہوا تھا. کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ تھرسڈے کو کیا کر رہی ہیں؟ میں نے کہا کچھ نہ کچھ پڑھاؤں گی، کیونکہ میں ہر روز پڑھاتی ہوں. یہ نہیں پتا تھا کہاں پڑھاؤں گی. اور اس سفر میں ایک دن جیسے رات کو ہم اترے نا، پھر صبح پروگرام تھا، پھر اس کے بعد شام کو دوبارہ تم کب توبہ کرو گے کتاب میں نے ان کو شروع کی پڑھانا. رات تک وہ پڑھائی. اس کے بعد رات کو کیونکہ میرا سسرال بھی ہے وہاں، تو رشتہ داروں سے ملنے کے لیے گئی. اگلے دن صبح صبح ہم عبد الحکیم گئے، وہاں پہلے لیکچر تھا، پھر اس کے بعد اسٹوڈینٹس کے ساتھ میٹنگ تھی، اسٹاف کے ساتھ. ارد گرد کے علاقوں کے کافی لوگ آئے ہوئے تھے. رات کو واپس آئے، پھر صبح بہاولپور گئے، وہاں پہلے الحمدللہ اسٹوڈینٹ اسٹاف میٹنگ تھی، پھر اس کے بعد درس تھا. پھر واپس آئے اور پھر گھر میں کچھ لوگ آئے ہوئے تھے. پھر اس کے بعد نیکسٹ ڈے پھر الحمدللہ اسی طرح صبح پروگرام تھا، پھر میٹنگز، پھر دوبارہ پروگرام، پھر رات تک، پھر صبح صبح پھر فیصلہ آباد آئے. وہاں پر پہلے اسٹوڈینٹ اسٹاف میٹنگ، پھر اس کے بعد لیکچر، پھر واپس اسلام آباد. ہاں الحمدللہ. یعنی اللہ کی راہ میں چاہے آپ مال دیں، چاہے آپ جان لگائیں، چاہے آپ علم دیں، آپ کچھ بھی دیں، اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور اس سے بڑھتا ہے. علم دینے سے بڑھتا ہے، مال اللہ کے راستے میں دینے سے وہ کئی گنا بڑھتا ہے، وقت دینے سے وقت میں برکت ہوتی ہے. یعنی کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا کہ شاید ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو پھر ہمارے گھروں کا کیا بنے گا اور دنیا کے کاموں کا کیا ہوگا. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بھی چیز آپ اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کرتے ہیں نا، تو پلٹ کے وہ آپ کو اس کا فائدہ ملتا ہے. یہ پڑھا تھا کہ یہاں پر 2 کروڑ کا ذکر آیا تھا. ابھی کسی اور حدیث میں نے یہ نہیں پڑھا. اور آپ دیکھیے کہ دنیا کی ہر چیز دینے میں انسان کو وقت نہیں جاتا. جب انسان علم دیتا ہے تو وقت لگانا بالکل بالکل. آپ پیسہ دیتے ہیں، دے دیں فارغ، آپ کوئی بھی کام کریں فارغ. لیکن اس طرح جب آپ علم دیتے ہیں نا تو آپ کو اپنی جان دینی پڑتی ہے. بالکل بالکل. پہلے سیکھنا پڑتا ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد اور مال بھی لگتا ہے. اس بات کی کبھی سمجھ نہیں آئی تھی نا کہ مسلمان ہر وقت کچھ نہ کچھ تبلیغ کر رہے کہ آپ اپنے عمل سے تبلیغ کرتے رہتے ہیں. تو ابھی لاسٹ ویک کو ٹیکسی پہ آنے کا اتفاق ہوا، تو مطلب انکل پوچھنے لگے نانا ابو سے کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے، کیسے نہیں ہوتا، سب کچھ نا. تو جب پہنچے تو کہتے ہیں اچھا یہاں بچوں کا اسکول بھی ہے، اور جہاں پہ لڑکیوں کا اسکول مطلب مدرسہ بھی ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ میں کیا دوں ان کو نا. تو اپنے سلیبس کی کتاب تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات، تو میں نے وہ دے دیا. لیکن اس ٹائم مجھے فوراً سے خیال آیا کہ میں اپنا نام وغیرہ مٹا لوں، تو میں نے اسے کٹ کر کے دے دی. اور ایک اور بک بھی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو، یہ بھی بہت اچھی بک تھی، تو میں نے ان کو دے دی. تو مجھے کل رات کو خیال آیا، ایسے میں خواب سے دیکھ رہی، تو مطلب میں سوچ رہی تھی کہ جو ہم سفر کر کے آتے ہیں اور جو ٹیکسی یہ روزانہ ہر ہفتے یہاں پہ ہمیں اتارتی ہے، تو یہ بھی ایک قسم کی ہماری تبلیغ ہی ہے نا، کہ جو بھی ٹیکسی والا آتا ہے وہ ضرور پوچھتا ہے یہ ادارے میں کیا ہوتا ہے. کیونکہ ہمارا پورا آدھا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ان کے ساتھ جو بھی اسپینڈ ہوتا ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ ضرور نوٹس کرتے ہیں. مطلب ان کو نہیں پتا میں کہاں جا رہی تھی. انہوں نے خود مجھے کہا، نانا ابو سے کہا کہ آپ کی بچی کہاں پڑھتی ہے، مدرسے میں پڑھتی ہے. یہ پردہ وغیرہ ہمارا عمل بہت کچھ تبلیغ کر رہا ہوتا ہے. بالکل. اٹھنا بیٹھنا، چال ڈھال، گفتگو، ہر چیز نوٹس میں ہوتی ہے. اوکے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیج نمبر 452. وليس في الحكمة تفويت هذه الحكمة التي هي احب اليه سبحانه من الخير الحاصل بعدمها، فإن في وجودها من الحكمة والغايات التي يحمد عليها سبحانه أضعاف ما في عدمها من ذلك. وليس في الحكمة،
اور نہیں ہے حکمت میں سے تفویت فوت ہو جانا، ختم ہو جانا، ہذہ الحکمت اس حکمت کا، التی وہ جو ہی احب الیہ زیادہ محبوب ہے اللہ سبحانہ تعالی کو، من الخیر الحاصل اس حاصل ہونے والی خیر سے، بعدمہا اس کے عدم وجود سے، یعنی کسی تکلیف کا یا ناپسندیدہ امر کا ہونا حکمت سے خالی نہیں۔ اور اگر یہ سمجھا جائے کہ وہ تکلیف ہو ہی نہ، تو اس تکلیف کے بغیر وہ جو خیر حاصل ہونے والی ہے اس کے عدم کے ساتھ، وہ اس سے زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو، یعنی کسی چیز کے اندر ایک مشکل رکھ کے اس کی حکمت کو رکھنا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ صرف اچھا ہی اچھا ہو، ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہو، لیکن ایسا ہوتا نہیں، اور اس میں بہت بڑی حکمت ہے۔ اور اگر ہٹا دیا جائے اس چیز کو، تو اس کے بغیر جو خیر ہمیں حاصل ہوگی اس کے اندر وہ خیر نہیں ہوگی، یہ وہ چیز نہیں ہوگی جو اس طریقے سے اللہ نے رکھی ہے، وہ نہیں آئے گا۔ اور ہر ناپسندیدہ چیز، مرضی کے خلاف چیز، اور جہاں سے اللہ موڑ دے، جو آگے ہرڈل آ جائے، کچھ بھی آئے، ضرور سوچے اس میں کوئی حکمت ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو چیز دینا چاہ رہا ہے اس میں جو خیر ہے، اس کے بغیر وہ نہیں ہے۔ یعنی میرے حق میں اللہ تعالیٰ کا جو پسندیدہ راستہ ہے، جس کو میں ناپسند کر رہی ہوں، وہ اس کے بغیر نہیں۔ فَإِنَّ فِي وُجُودِهَا کیونکہ اس کے وجود میں، کس کے وجود میں؟ اس شر یا اس تکلیف یا اس ہرڈل کے وجود میں، من الحکمت حکمت میں سے ہے، والغایات اور کچھ مقاصد، غایات کہتے ہیں مقصد، التی یحمد علیہا سبحانہ جس پر حمد کی جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالی کی، اضعاف ما فی عدمہا من ذالک وہ کئی گنا زیادہ ہے اس کے نہ ہونے سے، یعنی اگر وہ چیز نہ ہوتی تو اتنی اللہ کی تعریف نہ ہوتی۔ اگر میرا اسکیجول ویسے ہی چلتا، یہ لیسن نہ ملتے اور میرے اپنے لیے اور ماشاءاللہ فیصلہ آباد کے اتنے بڑے کراؤڈ کو وہ کچھ نہ ملتا، کیونکہ بعد میں جو مجھے فیڈ بیک دی تو جو بھی میرے پاس لوگ بیٹھے تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ باتیں کی ہیں، اور آج مجھے ہر بات اتنی سچی لگ رہی تھی کہ یہ میرے ہی لیے ہے، کہ مجھے ہر چیز زندہ لگ رہی تھی، کیونکہ موسٹلی میں نے احادیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور سیرت کو بیس بنا کے بات کی تھی، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ ہم میں سے ہر ایک کی صفائی ہو رہی ہے نا، اس سے ہر ایک کو سبق اور ریمائنڈر، ہم میں سے سب کو ریمائنڈر چاہیے ہوتے۔ اب جیسے ہمیں یہ پتا ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہے، ہم کہتے ہیں، لیکن جس طرح پڑھ رہے ہیں اور پھر جب وہ سچویشن پیش آتی ہے اس وقت واقعی ہم سمجھے کہ اس میں کوئی حکمت ہے، پھر بنتی ہے بات۔ مشکل کے بعد آسانی کی زیادہ قدر ہے۔ بالکل۔ بالکل جو فیلنگز ہیں یعنی چیز کو ڈائریکٹ مل جانا، لیکن سچ نا دین کے معاملے میں جب دین آتا ہے تو حکمت آتی ہے۔ مجھے لگتا ہے دنیا سے حکمت بالکل نہیں آتی، وہ ایک وقتی چیز ہوتی ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ بڑا سمجھدار نہیں، لیکن ہوتا نہیں، پھر سچ لیکن دین سے بھی حکمت ہر ایک کو نہیں آتی۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور دین کی حکمت کیا ہے؟ اس پر عمل کرنے کی سمجھ بوجھ اور توفیق، کہ کس وقت کون سا کام کرنا ہے، کس وقت کیا کہنا ہے، کس وقت کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، کس فیصلے کو کیسے لینا ہے۔ بالکل بالکل، تھوڑی سی بھی ہو۔ ومن ارادت من الارواح الخبیثۃ السفلیۃ ان تکون مجاورۃ للارواح الطیبۃ العلویۃ، ومن ارادت اور جو چاہے یا ارادہ کرے، من الارواح الخبیثۃ السفلیۃ خبیث نچلی روحوں میں سے، گھٹیا روحوں میں سے، ان تکون کہ ہو، مجاورتن مجاور ہمسائی، للارواح الطیبۃ العلویۃ ان روحوں کے جو پاک ہیں بلند ہیں، فی مقام الصدق بین الملأ الاعلی مقام صدق میں سچے مقام پر
ملأ اعلی کے درمیان، فقد ارادت ما تأباہ حکمت احکم الحاکمین، تو تحقیق اس نے ارادہ کیا، چاہا، جس کا انکار کیا احکم الحاکمین کی حکمت نے، والتی تفرق بین الابرار والفجار کما قال سبحانہ، اور وہ جو فرق کرتی ہے ابرار اور فجار کے درمیان، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، وان الفجار لفی جہیم، اور بے شک بد کردار لوگ جہنم میں ہوں گے۔ اب برے لوگ اگر یہ چاہیں کہ ہمیں بھی وہی مقام ملے جو نیک لوگوں کو ملا ہے تو یہ پاسبل نہیں، کیونکہ ان کے چاہنے سے بات نہیں ہوگی، کیونکہ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون لکم من ملوک الدنیا جعل خاصتہ وحاشیتہ سفلۃ الناس وسقطتهم من اہل الردیء والدناءة والقبائح لقدح الناس في ملكه وقالوا لا يصلح للملك لاختیارہ ما لا یلیق به ولا بملکہ ولو ان ملکا، اور اگر کوئی بادشاہ من ملوک الدنیا، دنیا کے بادشاہوں میں سے، جعل بنا لے، خاصتہ اپنے خاص خواص، وحاشیتہ اور اپنے حواریوں کو یا آس پاس کے لوگوں کو، سفلۃ الناس جو سب سے گھٹیا لوگوں ان میں سے، یعنی اگر کوئی دنیا کا بادشاہ گھٹیا ترین لوگوں کو اپنا حواری بنا لے، اپنے آس پاس رکھے، وسقطتہم اور ان کے گرے پڑے لوگوں کو، من اہل الردی، ردی قسم کے، دناءت گھٹیا، والقبائح اور قبیح، لقدح الناس فی ملکہ تو لوگ اس کی بادشاہت میں عیب لگائیں گے، وقالو اور کہیں گے، لا یسلو نہیں لائق، للملک بادشاہ کے، لاختیارہ اس کا اختیار کرنا، ما لا یلیق بہ جو اس کے لائق نہیں، ولا بملکہ اور نہ اس کی بادشاہت کی۔ مراد اس سے کیا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی بادشاہ اپنے آس پاس گھٹیا لوگوں کو اکٹھا کر لے تو لوگ کہیں گے یہ کس قسم کا بادشاہ ہے، اس کو ایسے ہی لوگ ملے تھے، وہ اس کو بھی برا سمجھیں گے جس نے آس پاس گھٹیا لوگ اکٹھے کیے، یا نہیں؟ ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی، کسی پہ بات کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، نہ کسی کی مثال دیتے ہوئے، لیکن ہر شخص غور و فکر سے ایسی چیزیں سمجھ سکتا ہے کہ the person is known with the company he or she keeps۔ کسی انسان کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا سوشل سرکل کیا ہے، یہ کن میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کے ساتھی کیسے ہیں، اس کے آس پاس کے لوگ کیسے ہیں، اس کے گرد کون اکٹھا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کون اکٹھے تھے؟ ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے رضی اللہ عنہم، اور بے شمار اور لوگ جن میں سے ایک ایک ہیرا تھا، ایک ایک چنے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے دنیا کو بہترین چیزیں دی۔ ابو جہل کے آس پاس کون تھے؟ ابو لہب کے آس پاس کون تھے؟ تو اگر دنیا میں کسی بادشاہ کے حق میں یہ عیب ہے کہ اس کے حواری یا اس کے آس پاس کے لوگ نکمے ہوں، تو کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند کرے گا کہ وہ اپنی جنتوں میں بدکار لوگوں کو ڈال لے اور ان کو اپنی کمپنی میں رکھے، اپنے دیدار کے لیے ان کو بٹھائے اور مشق کے ٹیلوں پر اور کرسیوں پر جو وہاں رکھی جائیں گی؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی آپ جنت کے وارث بنے تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ آپ وہ اخلاق اختیار کریں، وہ کردار اختیار کریں، وہ اندر باہر کی پاکیزگی اختیار کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے اور آپ کو اپنا قرب نصیب کرے۔ جب تک وہ کوالٹیز نہیں پیدا ہوں گی کہ جن کی بنا پہ اللہ محبت کرتا ہے تو بات نہیں بنے گی۔ یہ صرف آپ کا چاہنا، آپ کا ارادہ کرنا کہ ہم وہاں پہنچ جائیں، ایسے نہیں پہنچتے، اس کے قابل بنائیں۔ دنیا میں اگر آپ کسی خاص پوسٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں یا کینڈیڈیٹ ہیں تو کیا دیکھا جاتا ہے کہ صرف آپ کی چاہت دیکھی جاتی ہے، آپ کا شوق دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو پریزیڈنٹ آف پاکستان بننے کا بڑا شوق ہے، یہ اتنا تڑپ رہی ہے، اس کو کچھ دے ہی دو، اس کا رونا نہیں دیکھا جاتا کیونکہ اس کا شوق ہے اس لیے اس کو دے دو۔ تو شوق کی بات نہیں ہے، خالی چاہت کی بات نہیں ہے، اس کوالیفیکیشن کی بات ہے کہ آپ کو کوالیفائی کرنا پڑے گا وہاں تک پہنچنے کے لیے۔ اور پھر دنیا میں تو پھر بھی کمی بیشی اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں تو ایسا نہیں ہے۔
فما الظن بمجاور الملک الاعظم، تو کیا خیال ہے سب بادشاہوں سے بڑے بادشاہ کی مجاوری کے بارے میں، مالک الملوک، جو بادشاہوں کا مالک ہے، فی دارہ، اپنے گھر میں، وتمتعہم برؤیت وجہہ، اور ان کا فائدہ اٹھانا اس کے چہرے کا دیدار کر کے، وسماع کلامہ، اور اس کا کلام سن کر، ومرافقتہم للملأ الاعلی، اور ملأ اعلی کی کمپنی، الذین ہم اطیب خلقہ وازکاہم واشرفہم، وہ جو اس کی مخلوق میں سب سے عمدہ لوگ ہیں اور سب سے پاکیزہ اور سب سے بلند. افیلیک بذلک الرفیق الاعلی، کیا بھلا لائق ہو سکتا ہے رفیق اعلی کے، والمحل الاسنا، اور سب سے بلند جگہ کے، والدرجات العلی، اور بلند درجات کے، ارواح سفلیۃ ارضیۃ، وہ روحیں جو نچلی ہیں، زمینی ہیں، یعنی گھٹیا ہیں، ارضیہ یعنی وہ جو سجین والی ہیں، قد اخلدت الی الارض، جو جھک گئی ہیں زمین کی طرف، وعصت ربہا، اور انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کی، وعکفت علی شہواتہا، اور وہ جم بیٹھی اپنے خواہشات پر، کالحیوانات والبہائم الصائمۃ، حیوانوں کی طرح اور چرنے والے مویشیوں کی طرح. یعنی کیا اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں کو جو دنیا میں جانوروں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، چرنے والے جانور، البہائم الصائمہ، صائمہ سین سے جو ہوتا ہے نا، اس کا مطلب چرنا ہوتا ہے، چرنے والے جانوروں کی طرح وہ زندگی بسر کریں اور اپنی خواہشات کے بندے بنے رہیں اور اپنے رب کی نافرمانی کریں اور زمین سے چمٹ جائیں، یعنی دنیا کی محبت میں ڈوبے رہیں، تو کیا وہ واقعی اللہ کے قرب کے لائق ہیں، اہل ہیں؟ ہرگز نہیں. فلا ترى نعیما ولا لذتا ولا سرورا، تو نہیں تم دیکھو گے کوئی نعیم، نعمت، اور نہ کوئی لذت اور نہ کوئی سرور، الا مگر بما وافق طباعها من مأکل ومشرب ومنکح، مگر جو موافق ہو ان کی طبیعتوں کے، کھانے میں سے، پینے میں سے، نکاح شادی بیاہ میں سے، من این کان وکیف کان، کہ وہ کہاں سے ہے اور کیسے ہے. یعنی ہر انسان کی کھانے پینے کی چوائس، شادی بیاہ کی چوائس، اس میں وہ اسی وقت سرور پاتا ہے جب وہ اس کی پسند کی ہوتی. یعنی آپ کون سا کھانا کھا کے انجوائے کرتے ہیں؟ جو آپ کی پسند کا ہوتا ہے. کچھ کو نمکین پسند ہوتا ہے، کچھ میٹھا پسند ہوتا ہے، کسی کو کسی طرح. تو ہر شخص اپنی طبیعت کے مطابق چیزوں کو سلیکٹ کرتا ہے. فالفرق بینها وبین الکلاب والحمیر انتصاب القامت ونطق اللسان والاکل بالید والمشی علی القدمین. فالفرق، تو فرق، بینها ان کے درمیان، کن کے؟ الارواح السفلیہ کے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا اوپر بھی طباعها، یہ ہا کی ضمیر ساری ارواح کی طرف جا رہی ہے، بدروح ہے. تو ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ ان کے اور کتوں گدھوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ انتصاب القامتی، انتصاب ہوتا ہے اسٹینڈنگ اپ رائٹ، سیدھا کھڑا ہونا. القامتی قد کا، یعنی قد و قامت، انسان یعنی وہ سیدھے کھڑے ہو سکتے ہیں، اور کتے وغیرہ کیا ہے؟ سیدھے نہیں کھڑے ہو سکتے. ونطق اللسان، اور منہ سے بولنا. والاکل بالید، ہاتھ سے کھانا. وہ سب کس سے کھاتے ہیں؟ یہ فرق ہے. والمشی علی القدمین، اور دو پاؤں پہ چلنا، یہ فرق رہ جاتا ہے. کتنی زبردست بات ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین. وہاں بھی یہی ہے، الیس اللہ باحکم الحاکمین. بالکل جی، سمجھ نہیں آئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندے کو خوشی اس چیز میں ملتی ہے جو اس کی طبیعت کے موافق ہوتی ہے. آپ کس کی کمپنی میں بیٹھ کے انجوائے کرتے ہیں؟ بتا سکتے ہیں؟ جن کی طبیعت آپ کی طبیعت سے
ملتی ہوتی ہے. کون سا کھانا پسند کرتے ہیں؟ جو طبیعت کے موافق. شادی کس سے کرنا پسند کرتے ہیں؟ جو طبیعت سے موافق ہو. یعنی کتنے لوگ جو ہے وہ رشتے ٹکراتے رہتے ہیں کہ یہ ہماری مرضی کا نہیں. اور پھر لوگ کہتے ہیں اتنے رشتے ہیں سب کا انکار کر دیا, بہت ہی نخرے والے لوگ ہیں. وہ بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کی طبیعتیں نہیں ملتی ہوتی, ٹھیک ہے نا. تو طبیعت کا ملنا جو ہے نا وہ بھی ایک بڑی یعنی اللہ کی نعمت ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بد روحیں ہوتی ہیں ان کو نیک لوگوں کی کمپنی پسند ہی نہیں ہوتی, دنیا میں بھی نہیں پسند. ان کا دل گھبرانے لگتا وہاں بیٹھ کے, ان کا دل نہیں لگتا. وہ ٹائم دیکھتے رہتے ہیں کب ٹائم ختم ہو اور ہم یہاں سے جان چھوٹے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کی بات ہونے لگتی ہے تو وہ کیا چاہتے ہیں, یہ وقت ختم ہی نہ ہو, کیونکہ ان کی روح کو ایک سکینت, ایک لطف مل رہا ہوتا ہے. اب جن لوگوں کا نیک لوگوں کی کمپنی میں, اللہ کے پسندیدہ لوگوں کی کمپنی میں دنیا میں دل نہیں لگتا, ان کا وہاں جا کے جنت میں کیسے دل لگے گا؟ وہ تو ان کے موافق لوگ ہی نہیں ہیں, وہ تو ان کی طبیعت کے موافق ہی نہیں ہے. ہم سب کو بھی ڈرنا چاہیے اس بات سے. اگر دنیا میں نیک اعمال کرنے کو دل نہیں چاہتا تو جنت تو ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں. اور جن کا دل دنیا میں شر میں لگتا ہے تو جنت میں شر ہے ہی نہیں, وہ کیا کریں گے؟ جنت میں تو شر نہیں ہے. تو جن کو مزہ ہی شر سے آتا ہے دنیا میں, ہر حرام کام سے, غلط کام سے, الٹے سیدھے کاموں سے, تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو جنت میں جانے کا شوق بھی نہیں ہو. تو ہر ایک اپنے آپ سے ہم میں سے سوال کیا کرے کہ میری طبیعت کے موافق کیا ہے. اگر میرا دل اس میں نہیں لگ رہا, اسی لیے وہ عبداللہ بن عباس کا شاید قول ہے نا کہ 3 مواقع پر اپنے دل کا جائزہ لو. اگر اس وقت دل نہ لگے تو پھر کیا کرو؟ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہیں قلب سلیم عطا کر. اور وہ قرآن کی مجلس میں, تنہائی میں, ذکر کی مجلس میں اگر وہاں پر انسان کا دل گھبرائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک روحوں سے اس کی کوئی دوستی نہیں ہے. اما الطبع بالقلب فعلى شاكلة هذه الحيوانات وطباعها, تو ان کے دل کی جو طبیعت ہے یا ان کی جو طبع ہے وہ ان حیوانات کے طریقے پر ہے اور ان کی طبیعتوں کے موافق ہے. یعنی ظاہر میں بول رہے ہیں, ہاتھ سے کھا رہے ہیں, پاؤں پہ چل رہے ہیں, کھڑے ہیں, لیکن اندر سے دل جانوروں جیسے. بل ربما كان اتباع الحيوانات خيرا من اتباع هؤلاء, بلکہ ہو سکتا ہے کہ جانوروں کی طبیعتیں ان کی طبیعتوں سے بہتر ہوں. واسلم واقبل للخير, اور خیر کے لیے زیادہ جھکنے والی اور قبول کرنے والی, یعنی خیر کو قبول کرنے والی. وَلِهَذَا جَعَلَهُمُ اللَّهُ شَرَّ الدَّوَابِ, اسی لیے اللہ نے ان کو کیا کہا؟ بدترین جانور. کما قال سبحانہ, جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون, بے شک بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ بہرے گنگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے, سوچتے سمجھتے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک خیر و شر تو ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے, اور پھر انسان کو عقل بھی استعمال کرنی پڑتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے, اس پر عمل کرنے کے لیے, اور عام حالات میں بھی ڈیسیژنز لینے کے لیے کہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. کتنی ہی چیزیں ہمارے اوپر ایمبیگوس ہو جاتی ہے نا, یعنی ہم اس میں ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے یہ کریں کہ یہ کریں, یہ بہتر ہے کہ یہ بہتر ہے, اس میں زیادہ ثواب ہے, اس میں زیادہ ثواب ہے, یہ زیادہ بہتر کی ہے. ہوتا ہے ایسے, ہر ایک کے ساتھ یہ ہوتا ہے. آپ ایک نیکی کرنے لگے, دوسرے کہتے تم کیا کر رہے ہو, تو ادھر سے انسان ہل جاتا ہے, اچھا میں کیا کر رہا ہوں, تو کوئی خاص کام نہیں, وہ گلٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے حالانکہ وہ نیکی کا کام کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے عقل استعمال کرنا بہت ضروری ہے. عقل کا ہی تو امتحان ہے, نہ استعمال کرے تب شامت ہے, غلط استعمال کرے تب شامت ہے. تو اس کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی ضرورت ہے. مطلب اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے نا کہ وہ کچھ نہ نعمت دیکھتے ہو نہ لذت ہو نہ سکھ اللہ, مگر وہی چیزیں جو ان کی مرضی کی ہیں. ہاں یہی مطلب ہے اس کا, یعنی جو ان کی طبیعتوں کے موافق ہیں بس وہی چیزیں ان کو پسند ہے. ان کو کوئی مطلب لذت اور سرور, ان کو قرآن میں یا اچھی باتوں میں لذت سرور نہیں ملتا. لیکن جن لوگوں کو اس سے محبت ہوتی ہے ان کو فضول شاعری, گانوں, لغویات, جھوٹے قصوں میں کوئی
کوئی سرور نہیں ملتا. یہ کیا ہے؟ یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ یعنی حقیقت میں اگر آپ قرآن مجید کے قدردان ہو جائے نا، اور جو آپ کا دل دماغ اس کے ذریعے کھلتا ہے، اور جس طرح انسان کو ایک لذت اور سرور ملتا ہے، پھر اس کے بعد دنیا کی باقی چیزیں بہت چھوٹی لگتی ہیں. یہ نہیں کہ انسان تکبر میں مبتلا ہوتا، لیکن انسان کے پورا پیراڈائم شفٹ ہو جاتا ہے نا. جن چیزوں کو انسان پہلے بڑی اہمیت دیتا ہے وہ چیزیں مزے کی نہیں رہتی، ان کا مزہ ہی ختم ہو جاتا ہے. استاد جیسے مجھے ڈائجسٹ پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، تو میں بہت زیادہ پڑھا کرتی تھی، تو مطلب مجھے نیند بھی نہیں آتی اس کے پڑھنے کے بغیر. لیکن جب میں یہاں آئی، میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، تو اس کے بعد جب پہلی بار میں گھر گئی تو میں نے اپنے وہ ڈائجسٹ اٹھائے. میں نے پڑھا، ایک لائن میں پڑھتی، پھر میں رکھتی، پھر میں اٹھاتی، کوئی مزہ ہی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ جس کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی تھی. پھر میں نے اپنا قرآن اٹھا لی، وہ پڑھنا شروع کیا، اس میں مجھے وہ لذت مل رہی تھی. الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کل ایک حدیث پڑھی تو کل سے بڑی پریشان ہوئے وہ حدیث پڑھ کے. کل کی بات ہو رہی نا اس میں، تو اس میں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفہوم ہے حدیث کا کہ قیامت سے پہلے حرج بہت ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا کہ حرج سے کیا مراد ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ اور قتل. تو صحابہ نے کہا قتل تو یعنی وہ قتال کے سینس میں سمجھے نا، کہ وہ انہوں نے فرمایا کہ قتل تو ہم بھی اب بھی کرتے ہیں مشرکین سے ہر سال. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے یہ قتل مراد نہیں ہے، اس سے مراد ہے کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے، یعنی مسلمانوں کو، کہ کوئی اپنے ہمسائے کو قتل کر دے گا، کوئی اپنے چچا کو قتل کر دے گا، کوئی اپنے بھائی کو اور اپنے چچا کے بیٹے کو. تو صحابہ سے بڑے پریشان ہوئے. تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا ہماری عقلیں کام کر رہی ہوں گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس وقت تم میں سے اکثر لوگوں کی عقلیں کھینچ لی جائیں گی. ینزعوا کا لفظ تھا اس میں، اور تم ایسے ہوگے جیسے گرد و غبار ہوتا ہے، اکثر لوگ اس طرح ہو جائیں گے. تو جو عقل استعمال کرنا نہیں چاہتا، جو جانوروں کے لیول پہ رہنا چاہتا ہے خود ہی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے عذاب ہوگا. جانوروں میں سے اکثر اپنی خوراک کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ دوسرے جانوروں کو مار. یہ ان کا وتیرہ ہے، ان کا یہی کام ہے. استاذہ یہاں پہ میرا ایک سوال تھا پچھلے پیراگراف کے حوالے سے، اس لحاظ سے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، اور میں جب بھی وہ پڑھتی ہوں تو بس ایک میری عجیب ہی کیفیت ہوتی ہے کوئی، تو اس میں جب اللہم بالرفیق الاعلی آتا ہے، تو استاذہ جب موت کا وقت آئے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جیسے ہم نے سیکھا کہ پڑھنا چاہیے، تو یہ جو تھا اللہم بالرفیق الاعلی، یہ پڑھنا چاہیے. وہ تو آپ کو تو چوائس دی گئی تھی کہ ابھی اور جینا چاہتے ہیں یا جانا چاہتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ نے اس چوائس کو لیا. ٹھیک، اس وجہ سے اللہم بالرفیق الاعلی. فهل يليق بحكمة العزيز الحكيم أن يجمع بين خير البرية وأزكى الخلق وبين شر البرية وشر الدواب في دار واحدة؟ سبحان اللہ. فهل يليق، تو کیا لائق ہو سکتا ہے بحکمت العزیز الحکیم، غالب حکمت والے کی حکمت کے، ان یجمع کے جمع کر دے، بین خیر البریت بہترین انسانوں کو، وازکی الخلق اور سب سے زیادہ عقلمند مخلوق یعنی ذہین ازکا یا پاکیزہ، وبین شر البریت اور بدترین مخلوق، وشر الدواب بدترین جانوروں کو، فی دار واحدۃ ایک ہی گھر میں سب کو اکٹھا کر دے، ویکونون فیہا علی حال واحدۃ من النعیم او العذاب اور وہ ہو جائیں ایک ہی حال پر نعمت اور عذاب کے. ھذا لا یکون ابدا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. وتأباہ حکمت احکم الحاکمین، اور احکم الحاکمین کی حکمت اس کا انکار کرتی ہے. افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے. ما لکم، کیا ہے تمہیں، کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے، حکمت العزیز الحکیم، اور کیا لائق ہے العزیز الحکیم کی حکمت کے، ان یجمع بین المؤمن والفاسق فی دار واحدۃ یوم القیامہ، کہ جمع کر دے مومن اور فاسق کو ایک ہی گھر میں قیامت کے دن. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا بھلا ہم کر دیں گے ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح، کیا ہم متقین کو فاجروں کی طرح، نافرمانوں کی طرح کر دیں گے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ عز وجل خالق کل شیء، بس اللہ عز وجل ہر چیز کا خالق ہے. خلق اللیل والنہار، اس نے رات اور دن بنائی. والماء والتراب، پانی اور مٹی بنائی. والحر والبرد، اور گرمی اور سردی بنائی. والسہل والحزن، آسانی اور غم بنایا.
والضار والنافع، اور نقصان دینے والی چیز اور نفع دینے والی چیز بنائی، والبر والفاجر، اور نیک اور فاجر بنائے، ونحو ذلک، اور اسی طرح، لنعرف کمال قدرتہ، تاکہ ہم اس کی قدرت کے کمال کو جان سکیں، پہچان سکیں، وکمال حکمتہ، اور اس کی حکمت کے کمال کو، وکمال رحمتہ، اور اس کی رحمت کے کمال کو۔ فکمال القدرت بخلق الازداد، تو اس کی قدرت کا کمال جو ہے ازداد کی تخلیق سے پتہ چلتا ہے، اپوزٹ کی تخلیق سے۔ وکمال الحکمت بتنزیلها منازلها، اور اس کی حکمت کا کمال پتہ چلتا ہے چیزوں کو ان کی اصل جگہ پہ اتارنے سے۔ ووضع كل منها في موضعه، اور ان میں سے ہر ایک کو اپنی جگہ پر رکھنے سے۔ وکمال الرحمت بالانتفاع بها، اور رحمت کا کمال ان کے ذریعے فائدہ اٹھانے سے۔ والاتعاظ بها، اور ان سے نصیحت پکڑنے سے۔ والمؤمن يربط القدرت بالحکمہ، مومن قدرت کو حکمت کے ساتھ باندھتا ہے، یعنی مربوط کرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے۔ فلا يكون شيء الا بقدر اللہ ومشیئتہ وحکمتہ، تو نہیں کوئی بھی چیز مگر اللہ کی تقدیر کے ساتھ اور اس کی مشیت کے ساتھ اور اس کی حکمت کے ساتھ۔ وکما لا يخلو مخلوق من علم اللہ، جیسا کہ نہیں خالی کوئی مخلوق اللہ کے علم سے۔ فکذلک لا یخلو من حکمتہ، اسی طرح نہیں خالی کوئی بھی اس کی حکمت سے۔ فکل ما یحصل من النار من نفعها هو من فضل اللہ ورحمتہ، تو ہر وہ چیز جو آگ سے حاصل ہوتی ہے اس کے نفع سے، وہ اللہ کے فضل اور اس کے رحمت سے۔ وما يحصل بها من شر هو من طبیعتها، اور جو اس آگ سے شر حاصل ہوتا ہے وہ اس کی طبیعت ہے، نیچر ہے، التي خلقت علیہا، جس پر وہ پیدا کی گئی ہے۔ والتي لا تكون نارا الا بها، اور وہ چیز جو نہیں ہوگی آگ مگر اسی کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ والتي لا تكون نارا، یعنی کوئی چیز آگ کہلا ہی نہیں سکتی مگر جب تک وہ خصوصیت اس میں نہ ہو۔ وكذلك النفس فما يحصل لها من خير فهو من فضل الله ورحمته، اسی طرح نفس، بس جو حاصل ہوتا ہے اس کو خیر میں سے تو وہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت میں سے ہوتا ہے۔ واللہ خالقها، اور اللہ ہی اس کا خالق ہے۔ وخالق كل شيء قام بها، اور ہر چیز کا خالق ہے جس کو اس نے قائم کیا۔ وما يحصل لها من شر فهو منها، جو اس میں شر آتا ہے وہ اس نفس کی طرف سے ہے۔ ومن طبیعتها، اور اس کی طبیعت میں سے۔ ولوازم نقصها وجهلها، اور اس کے نقص، کمی اور اس کی جہالت کے لوازمات میں سے ہے۔ فالنفس ليس عندها خير يحصل لها منها بل ذلك الى الله، اور نفس نہیں اس کی طرف سے خیر جو اس کو حاصل ہوتی ہے اس سے، بلکہ وہ اللہ کی طرف ہے۔ والنفس متحرکۃ بالذات، نفس اپنی ذات کے ساتھ متحرک ہے، اٹ سیلف۔ فإن لم تتحرک بالخیر تحرکت بالشر، اگر وہ خیر کے ساتھ حرکت نہیں کرتا تو شر کے ساتھ، یعنی نفس کی عادت یا کوالٹی یہ ہے کہ وہ ہر وقت موومنٹ میں، اس نے کچھ کرنا ہے، اگر وہ اچھا نہیں کرے گا تو برا کرے گا۔ فضر صاحبہ، تو اپنے مالک کو نقصان دے گا، صاحب ساتھی یا جس کا وہ نفس ہے۔ والنفس لا تکون الا مریدۃ عاملۃ، اور نفس نہیں ہوتا مگر ارادہ کرنے والا، کام کرنے والا۔ وَإِن لَّمْ تُوَفَّقْ لِلْإِرَادَةِ الصَّالِحَةِ وَقَعَتْ فِي الْإِرَادَةِ الْفَاسِدَةِ وَالْعَمَلِ الضَّارِ، اگر اس کو نہیں توفیق دی جاتی اچھے ارادے کی، نیک ارادے کی، تو وہ پڑ جاتا ہے فاسد ارادے میں اور نقصان دہ عمل میں۔ کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان پیدا کیا گیا تھوڑ دلا۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جزا فضا کرتا ہے۔ واذا مسہ الخیر منوعا، اور جب اس کو کوئی خیر پہنچتی ہے تو وہ روکنے والا بن جاتا ہے۔ الا المصلین، سوائے نمازیوں۔ فخلق اللہ عز وجل الانسان علی هذه الصفہ، تو پیدا کیا اللہ عز وجل نے انسان کو اس صفت پر۔ ومن كان على غيرها فلأجل ما زكاه الله به من فضله وإحسانه من الإيمان والتقوى، اور جو کوئی اس کے علاوہ پر ہو، کس کے علاوہ؟ حلوہ کے علاوہ،
تو وہ اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو پاک کیا اپنے فضل اور احسان سے، ایمان اور تقوی کے ذریعے. انہوں نے دلوں میں ایمان اور تقوی رکھا تو اس وجہ سے وہ ان بری صفات سے پاک ہیں. وَخَلْقُهُ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ هُوَ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي يُحْمَدُ عَلَيْهَا الرَّبُّ سُبْحَانَهُ، اور اس کا پیدا کرنا اس صفت پر وہ ان امور میں سے ہے جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے. وَهُوَ مُوجِبُ حِكْمَتِهِ وَعِزَّتِهِ، اور وہ بوجہ ہے اس کی حکمت اور اس کے غلبے کے. وَهِيَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْخَالِقِ سُبْحَانَهُ خَيْرٌ وَعَدْلٌ وَحِكْمَةٌ، اور اس کی نسبت خالق کی طرف سبحانہ و تعالیٰ کے خیر اور انصاف اور حکمت ہے، یہ اس پر مبنی ہے. وہ بالنسبت الی العبد تنقسم الی خیر و شر، اور بندے کی طرف جو نسبت ہے وہ دو چیزوں پر منقسم ہے، وحسن و قبیح، اچھی اور قبیح پر. کما تکون بالنسبت الیہ طاعتا و معصیتا و برا و فجورا، جیسا کہ اس کی طرف نسبت اطاعت اور معصیت کی اور نیکی اور فجور کی، یعنی بندے کی طرف نا. وَلِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْحِكْمَةُ الْبَالِغَةُ وَالنِّعْمَةُ السَّابِغَةُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حکمت ہے پہنچی ہوئی، یعنی اپنی حد کو، انتہا درجے کی حکمت. وَالنِّعْمَةُ السَّابِغَةُ، اور نعمت عام. والحمد المطلق، اور ایبسولوٹ تعریف حمد. علی جمیع ما خلقہ وامر بہ، اس سب پر جس کو اس نے پیدا کیا اور جس کا اس نے حکم دیا. وعلی توفیقہ الموجب لطاعتہ، اور اس کی اس توفیق پر حمد جو اس کی طاعت کا سبب ہے. وعلی خذلانہ الموقع فی معصیتہ، اور اس کے چھوڑ دینے پر جو واقع ہو اس کی معصیت میں، یعنی کہ گناہ میں نہیں پڑنے دیا. واللہ عز وجل رحمتہ سبقت غضبہ، اللہ تعالیٰ عز وجل کی جو رحمت ہے وہ سبقت لے گئی ہے اس کے غضب پر. وما يحصل للبشر من الضرر والاذى، اور جو بھی لاحق ہوتا ہے حاصل ہوتا ہے بندے کو نقصان اور اذیت میں سے. فلہ فی ذلک اعظم حکمت مطلوبۃ، اور اس بندے کے لیے اس میں بہت بڑی حکمت ہے جو مطلوب ہے. فکما ان الزارع، پھر جیسا کہ کسان، یحصد الزرع، اگاتا ہے کھیتی، ثم یجعل الحب الطیب فی مکان یناسبہ، پھر ڈالتا ہے پاکیزہ بیج اس جگہ پر جو مناسب ہوتی ہے. والعیدان، اور سٹکس، والقصب، اور کینز، خشک بیمبو وغیرہ، فی مکان آخر، دوسری جگہ پر. فالاول للاطعام والانتفاع، تو پہلی قسم جو ہے وہ کھلانے اور فائدہ اٹھانے کے لیے ہے. والثانی للاحراق والاتلاف، اور دوسری قسم جلانے کے لیے اور ضائع کرنے کے لیے ہے. یعنی جو کسان ہوتا ہے وہ زمین کے مختلف حصوں پر مختلف چیزیں اگاتا ہے، تو بہترین جگہ پر کیا اگاتا ہے جو کھانے کے لائق ہوتی ہے، اور دوسری جگہوں پر جو جلانے کے. فَكَذَلِكَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِحِكْمَتِهِ وَرَحْمَتِهِ وَفَضْلِهِ يَجْعَلُ فِي الْجَنَّةِ مَنْ كَانَ طَيِّبًا. کیا مطلب؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت، رحمت اور فضل کے ساتھ ڈالے گا جنت میں جو طیب ہوگا، پاک ہوگا. وَزَرَعَ خَيْرًا، اور اس نے بوئی بھلائی. وَجَنَا طَيِّبًا، اور اس نے چنا عمدہ پھل. وَيَجْعَلُ فِي النَّارِ مِنَ الْعِبَادِ مَن لَا خَيْرَ فِيهِ، اور وہ ڈالے گا آگ میں اپنے ان بندوں کو جن میں کوئی خیر نہیں. کالعیدان والشوک الذی لا یصلح الا للنار، جیسے سٹکس، لکڑیاں، ٹہنیاں اور کانٹے چھانٹے جو نہیں لائق ہوتے مگر جلائے جانے کے. یعنی ایک ہی درخت جب اگایا جاتا ہے تو اس سے اچھی چیزیں بھی نکلتی ہیں اور اس سے ردی چیزیں بھی نکلتی ہیں. تو انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، کچھ ان میں سے پھلدار درخت کی طرح ہیں اور کچھ ان میں سے ٹہنیوں کی طرح، کانٹوں کی طرح جو جلائے جانے کے قابل ہیں. ہاں، یہ نہیں کیا کہ یعنی اللہ تعالیٰ کسان کی طرح ہے، یہ نہیں کہا. یعنی کہ وہ مثال اس لیے نہیں دی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کسان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کسان کہنا منع ہے، لیکن اس طرح کی مثال میں کوئی حرج نہیں ہوتا. یعنی جیسے ہم مثلا اکثر آپ نے تفسیر میں سنا ہوگا، میں کہتی ہوں کہ ماں کو اپنے بچے سے بڑی محبت ہے، ماں یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے، تو سوچے اللہ تعالیٰ، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ماں کی طرح ہے، یہ نہیں مطلب. یہ بات سمجھانے کے لیے مثال جب دی جاتی ہے تو اس میں
جو فاعل ہے، یعنی یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ زارع ہے، یعنی کسان ہے یا کسان کی طرح ہے. ان سے کیسے؟ ان الانسان خلق ہلوعا، یعنی انسان تھوڑ دلا ہے، یعنی کہ وہ بہت جلد ہمت ہار جاتا ہے. لیکن الا المصلین، ان کے اندر ایمان، تقوی اور صلاۃ اور نیکی کی وجہ سے یہ کمزوری جو ہے نا دب جاتی ہے، تو ان کا خیر ابھرنے لگتا ہے اور شر دب جاتا ہے. ایمان، تقوی، نماز وغیرہ نہ ہو تو یہ چھوڑ دے انسان، تو پھر کیا ہوتا ہے، دوسری چیز جو ہے نا وہ ابھرنے لگ جاتی ہے. یعنی اس میں کچھ تو کرنا ہی ہے. آپ اس کو کیا فیڈ کرتے ہیں اور کیا اس سے لیتے ہیں. جیسے بچے ہیں نا، تو بچوں کو اگر آپ اچھے کام نہ لگائیں تو وہ کیا کرتے ہیں، آلٹرنیٹ دینا پڑتا ہے نا. نو 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 نو، رائٹ فرام دا برتھ. چھوٹے بچے کو بھی نہیں پہنانا چاہیے کچھ. دیکھیے جو آتے ہیں بڑے ہو کے بچوں کو ڈالنا چاہتے ہیں نا، وہ بچپن سے ہی شروع کر دیں. کہتے ہیں وہ تو پتہ چلتا ہے، لیکن کہتے یہ ہیں کہ بچہ جو ہوتا ہے نا، جب پیدا ہوتا ہی ہے تو وہ ہر چیز کا اثر قبول کر رہا ہوتا ہے نا، اپنے ماحول کا بھی اور ہر چیز، حتیٰ کہ جو ہاتھ اس کو لگتا ہے تو اس سے بھی وہ ایک تاثیر اس کے اندر جاتی. واللہ اعلم. کہتے ہیں آپ نے کسی ایک بچے کو گھٹی دی ہے تو وہ کہی تھی کہ میرا وہ جو بچے ہیں تمام بچوں سے ڈفرینٹ ہے، اتنا زیادہ اچھا ہے. اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا. اچھا، قبلہ کی بہت امپورٹنس ہے. دوسرے پارے میں آپ نے دیکھا ہوگا. کیوں اس سائڈ پہ پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھنی چاہیے اس طرح. بھول کے پڑھ لیں تو اور بات ہے، ورنہ جتنی کوشش کر سکیں. دیکھیے جب بلڈنگ بن رہی تھی نا تو آرکیٹیکٹ سے میں نے پرسنل میٹنگز کی تھی بڑی لمبی لمبی، اور ایک جو میں نے اس کو ریکویسٹ کی تھی کہ بلڈنگ قبلہ رخ بنے. اور اس وقت بھی ہال جو ہے نا یہ یوں بنا ہوا ہے تھوڑا سا، اگر آپ وہاں سے آئے نا، سب سے باہر کی جو دیوار ہے اس سے جب انٹر ہوتے ہیں تو ریسپشن ٹیڑھی چڑھتے ہیں نا، تو ریسپشن بھی قبلہ رخ ہے، پھر یہ بھی قبلہ رخ ہے، پھر اسی طرح میرا آفس ہے وہ بھی قبلہ رخ ہے. باقی پھر جو ہال بنانے تھے وہ میں نے کہا تھا کہ گول بنائے، سیدھے والے نہیں اچھے لگتے. ہاں اس کی طرح یہ شہد کی مکھی کے چھتے جیسا ہے آپ کا یہ ہال، یہاں مکھیاں تیار ہوتی ہیں، شہد تیار ہوتا ہے. تو اس طرح کی کچھ چیزیں یعنی انٹینشنلی بتائی گئی تھی. اب مجھے نہیں پتا کہ جس ہاسٹل کی آپ جگہ کی بات کر رہی ہیں وہاں کیا رخ ہے، ایک دفعہ ڈٹرمن کر لیجئے اور سیدھا کر لیں. اپنا سب کو پتا ہونا چاہیے. چھتوں پہ نشان لگوائیں، ٹھیک ہے 1 ہو یا 2 ہو، دونوں کا رخ ایک ہی ہے، اوپر نیچے دونوں کا ایک ہی رخ ہے. جو اگر ٹیڑھا لگا ہوا تو پھر ادھر ہی کریں نا، سیدھا نہ کریں، پھر ٹیڑھا ہی رکھیں. جی یہ چونکہ بلڈنگ کا رخ گول سا ہے نا تو ہر کمرے میں قبلہ فرق ہو جاتا ہے. صحیح بات ہو جاتی ہے، اس کو دیکھیں نا اپنے رخ سے پڑھے تو ہو جاتی ہے. کیونکہ کئی دفعہ مجبوری ہوتی ہے، آپ کہیں اور جا ہی نہیں سکتے، ادھر ہی پڑھنی ہوتی ہے نماز. جب یاد آئے کھول لیں. عجیب کوشچن کرتے ہیں کہ شاید ہم نے اپنے بچپن میں کیوں نہیں آنسر نہیں دینا تھا. میں ان کو چھوٹی سی بات سمجھا رہی تھی کہ آپ اگر زیادہ بولیں گے تو کچھ بھی آپ بولتے ہیں تو 2 فرشتے ہوتے ہیں، ادھر ہوتا ہے ادھر، تو وہ لکھ دیتے ہیں. تو وہ مجھے کہتا ہے وہ گرتے نہیں، انہوں نے ٹیپ لگائی ہوتی. چھوٹا سا بچہ بالکل 3 سے 4 سال، مجھے جواب ہی نہیں دینا. نہیں آپ پہ نہیں گرتے،
سمپل ٹینشن نہ لیا کریں اور نہ ہی اس وقت دلیلیں سوچا کریں. بالکل فطری سی بات ہے, جن کو اللہ بٹھائے وہ کہاں گریں گے. نہیں, بچے تو بچوں سے بڑوں جیسی بات کرنی چاہیے. میں تو اپنے بچوں کو کوئی بچہ سمجھ کے نہیں بات کرتی تھی, اسٹریٹ سیدھی بات. گرتے نہیں, بالکل نہیں گرتے. وہ بہت طاقتور ہے, اللہ نے ان کو بٹھایا, اللہ نے ان کو طریقہ بھی سکھایا ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. ایک وقت میں اللہ تعالیٰ سب مخلوق کی آوازیں سنتے ہیں, ایک وقت میں. اتنی طاقت ہے اللہ کی سماعت میں. تو وہ جس مخلوق کو جو چاہے بولی سکھا دے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اگر چیونٹی کی بولی آتی تھی, جانوروں کی پرندوں کی بولیاں آتی تھی, تو فرشتوں کو نہیں آ سکتی. گزر گیا یا آئے گا فقہ قدرت الرب, رب کی قدرت کا بیان کہ اللہ تعالیٰ کس کس چیز پر قادر ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. صرف کن کہنے کی, اس کے لیے کچھ مشکل. جب یہ آپ کو یقین آ جائے گا نا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں, بچوں میں بھی یہی بات ڈالنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں, تو پھر ان کے یہ باقی سوال ختم ہو جائیں گے, کیونکہ خود ہی جواب پا لیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. جی ہاں جی, وعلیکم السلام. ہمارا جو گھر ہے نا, وہاں سے مسجد کی ڈائریکشن ایسے ہے. اچھا, اور جب آپ اس کو قبلہ نما پہ چیک کرتے ہیں تو وہ ڈائریکشن اس طرح ہے. آپ کا موبائل جو ہے نا وہ لوہے کے ساتھ اگر قریب ہو نا پھر صحیح ڈائریکشن نہیں آتی. اب ہمارا جو میرے ہم لوگوں کے گھر کے ساتھ میری دوست کا گھر ہے, اب وہ اس طرف ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں جو ڈائریکشن قبلہ نما پہ آتی ہے, میں اس طرف پہلے پڑھتی ہوں جدھر مسجد کا ڈائریکشن ہے, کیونکہ ہمارے بس مسجد کی ڈائریکشن کے وہ صحیح ہے. لیکن مسجد کی ڈائریکشن کا یہ نہ کریں جیسے میں بچپن میں کرتی تھی. میں مسجد کے دروازے کی طرف منہ کرتی تھی, قبلہ قبلہ یہ. ایک وقت تھا کہ ہر ہفتے سارے اسٹوڈینٹس جاتے تھے, 3 سال تک یہ ہوتا رہا. 97, 94, 5, 6, 7 تک. ہاں, ترکی بھی گئے تھے. اب دنیا میں فتنے بہت زیادہ ہو گئے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں آپ نے کہا کہ دیکھا اس کا مطلب ہے کہ عشاء کے بعد کلاس دی جا سکتی ہے. تو اسٹوڈینٹس نے کہا سازا کس کی ہوگی, آپ نے کہا بس بلڈنگ بننے کی دیر ہے, دیکھنا ہوا کرے گا. الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.